چند سال پہلے میں سردیوں کے دنوں میں مکلی کے قبرستان میں سورہ اخلاص کا چلہ کر رہا تھا۔ ایک رات ایک کتا سردی سے ٹھٹرتا ہوا آیا اور میری کمبل میں بیٹھ گیا۔ روزانہ ایسے ہونے لگا، وہ روز آتا اور ایسے کمبل میں بیٹھ جاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کا انتظار رہنے لگا۔ جس دن میرا چلہ ختم ہوا، ایک عجیب معاملہ ہوا۔ وہ کتا میرے سامنے آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حیت بدل گئی۔ میں خاموشی سے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے قبرستان کی سیر کرائی، جہاں میں نے جنات کی دنیا کے انوکھے مناظر دیکھے۔ چلتے چلتے میں نے قبرستان کی ایک جانب ایک عجیب منظر دیکھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی جو تم سے شادی کی میں نے۔ جس دن سے آئی ہوں نا، ایک پل بھی سکون کا نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی تنگ ہو تو چلی جاؤ، میں نے کون سا تمہیں یہاں زبردستی باندھ رکھا ہے؟ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ معاف کرنا، میں غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول گئی۔ ہاں، میں بھی کچھ زیادہ ہی بول گیا، چلو جانے دو۔ حضرت آپ نے ابھی کیا پڑھا؟ میں نے یہ آیت پڑھی، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ یہ آیت گھریلو جھگڑوں اور آپس کی محبت کے لیے بہت لاجواب ہے۔ میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ ان کی جھگڑوں کی وجہ سے میری عبادت میں خلل ہوتا تھا۔ میں نے ان میں صلح کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آپ مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں۔ جی، آپ کو اجازت ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ یہ سامنے کیا معاملہ چل رہا ہے؟ یہ مکلی کے قبرستان میں شریر جنات کو سزا دینے کی جیل ہے۔ مکلی کا قبرستان اپنے اندر حیرت کا انوکھا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ چلتے چلتے وہ اونٹ نما مخلوق ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر ہوا میں اڑنے کے بعد ایک جانب غار نظر آئی۔ وہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ وہ غار بہت طویل تھی۔ کافی دیر اس غار میں اڑنے کے بعد اس غار سے نکلنے کا راستہ نظر آیا۔ وہ اس راستے سے باہر نکلا۔ ہم وہاں سے نکلے تو کسی اور ہی جہان میں پہنچ گئے۔ وہ جہاں ایسا تھا کہ اسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم عالم لاہوت کی مخلوق ہیں، نہ ہی انسان اور نہ ہی جنات۔ میں سورہ اخلاص کا عامل ہوں۔ جو کتا ہم نے بھیجا تھا وہ ہمارا ہی ساتھی تھا۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے آپ ہماری نظروں میں آئے۔ آپ نے اس کتے کے ساتھ محبت کی، اس لیے ہم آپ کو اپنے جہان میں لے آئے۔ اگر آپ اس کتے کو بھگا دیتے تو آپ یہاں نہ ہوتے۔ کیا مجھ سے پہلے اس جہان میں ہماری دنیا سے کوئی آیا ہے؟ جی ہاں، کئی ہستیاں آئی ہیں۔ آپ نے ان میں سے ابن العربی کا نام سنا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے ان کی کتابوں میں اس جہان کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ہم سائنسی ترقی میں آپ کی دنیا سے بہت آگے ہیں۔ آپ کے لوگ اگر 1 ارب سال بھی ترقی کر لیں تو ہماری دنیا تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے اڑن تشتریوں کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں، میں نے ان کے بارے میں کچھ کتابوں اور کچھ اخباروں میں پڑھا ہے۔ وہ ہم ہی ہوتے ہیں اور اکثر بغیر نظر آئے آپ کی دنیا میں آتے ہیں۔ جو شخص بھی لاکھوں کی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھے، ہم اسے اپنے اس جہان کی سیر ضرور کرواتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے کسی صاحب کمال کی اجازت ہو۔ میں کافی دیر اس جہان میں گھوما۔ عجب عالم حیرت تھا۔ ٹیکنالوجی ایسی کہ ہماری سائنس اس کے آگے بے حیثیت۔ وہاں مجھے سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین کا صحیح احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، ایک نہیں، کئی عالم، کئی جہان۔ جی اللہ والو، سناؤ کوئی خیر کی خبریں۔
हजरत, कुछ माह पहले एक शख्स यहाँ मोती मस्जिद आया था। उसके घर में बहुत मसाइल थे। उसने यहाँ आकर वो खास अमल किया जो आप बताया करते हैं। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं उनके घर गया। देखा उनके घर में किसी ने काले तावीज रखे हुए थे। मैंने वो तावीज वहां से निकाल दिए। अब वो घर बहुत खुशहाल है। उसकी बेटियों की शादी में बंदिश थी और रिस्क के मसाइल सब खत्म हो गए। हजरत, जब से आपने वो अमल बताया है, बहुत से लोग यहाँ आकर अल्लाह से अपने मसाइल हल करवा रहे हैं। वो कौन सा अमल है, जरा दोहरा दे ताकि याद दहानी हो जाए। वो अमल ये है कि मोती मस्जिद में आकर 2 रकत नमाज नफल पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ते हुए जब इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन पर पहुंचे तो इसे गड़गिड़ा कर पढ़ें और बार बार पढ़ें जब तक थक न जाए। इसके बाद सूरह फातिहा मुकम्मल करके कोई सूरत में लाकर 1 रकत मुकम्मल करें। फिर वापस दूसरी रकत इसी तरह मुकम्मल करें। नफल अदा करने के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने मसाइल के हल के लिए दुआ मांगे। अल्लाह के फजल से बहुत जल्द मसाइल हल हो जाते हैं। अगर किसी शख्स की कोई सख्त मजबूरी हो तो ये अमल घर रहते हुए मोती मस्जिद की नीयत से भी किया जा सकता है।